ایمان رجب بٹ اور حیدر علی عبادی کے بعد ایک اور جوڑے کی طلاق۔ لاکھوں مالیت کے لہنگے سے خلا، پھر صلح اور پھر طلاق تک کا سفر۔ ڈاکٹر نبیہہ علی کی طلاق، اصل معاملہ کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ۔ ناظرین، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی شادیاں سوشل میڈیا کی حد تک ہی رومانٹک اور بے مثالی ہوا کرتی ہیں، ورنہ حقیقت میں پیار، محبت اور رومانس ان سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ رجب بٹ نے ایمان سے شادی کی تو کچھ عرصہ بعد ہی طلاق ہو گئی۔ علی حیدر عبادی کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ کیسے دونوں کے مابین طلاق اور لڑائی کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ پھر ٹک ٹاکر سحر حیات اور سمیع رشید کا حوالہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان کے مابین کیسے طلاق ہوئی۔ ناظرین، اب ایک نئی خبر نے صبح سے ہلچل مچا رکھی ہے۔ وہ خاتون جو لاکھوں لوگوں کو ذہنی سکون، رشتوں کی مضبوطی اور زندگی کو سنبھالنے کے مشورے دیتی تھی، آج خود اپنی ازدواجی زندگی کی سب سے مشکل موڑ پر کھڑی ہے۔ وہ شادی جسے سوشل میڈیا کی سب سے خوبصورت اور وائرل شادی کہا گیا، کیا واقعی صرف چند ماہ بعد ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ معروف کلینیکل سائیکالوجسٹ، سابق نیوز اینکر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے فیملی کورٹ میں خلا کی درخواست دائر کر دی؟ کیا یہ صرف میاں بیوی کا ذاتی اختلاف ہے یا ویوز کی جنگ، یا اس کے پیچھے ایسی کہانی چھپی ہے جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابتدا سے آخر تک پوری کہانی بتائیں گے، لیکن آخر میں ایک ایسا موڑ بھی آئے گا جس نے سوشل میڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اسی لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا نام پاکستان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ایک کامیاب کلینیکل سائیکالوجسٹ، سابق نیوز اینکر، موٹیویشنل اسپیکر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر کے طور پر انہوں نے لاکھوں لوگوں کا اعتماد حاصل کیا۔ یہ اپنی گفتگو میں پیار، محبت، بے وفائی اور لڑکوں کے حقوق کی بات کرتی۔ ان کے لیکچرز، ویڈیوز اور زندگی سے متعلق مشورے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ سنتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے اپنی دوسری شادی کا اعلان کیا تو سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا طوفان آ گیا۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے امید کی ایک نئی مثال تھی۔ نبیہہ علی خان نے خود بتایا تھا کہ زندگی میں ایک بار پہلے بھی شادی ہوئی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے برسوں تنہا زندگی گزاری، پھر ایک وقت ایسا آیا جب انہیں دوبارہ محبت کا احساس ہوا۔ انہوں نے خود پہل کرتے ہوئے اپنے قریبی ساتھی حارث کھوکھر کو پسندیدگی کا پیغام بھجوایا اور پھر دونوں نے رشتہ ازدواج میں بندھنے کا فیصلہ کر لیا۔ نکاح کی تقریب نے بھی لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ یہ تقریب معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل کی رہائش گاہ پر سادگی سے منعقد ہوئی، جہاں مولانا صاحب نے خود نکاح پڑھایا۔ نبیہہ علی خان کے مطابق انہیں خود بھی پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ مولانا طارق جمیل ان کا نکاح پڑھائیں گے۔ تقریب کی تصاویر سامنے آئیں تو سوشل میڈیا پر ہر طرف اس شادی کا چرچا تھا۔ پھر ایک اور خبر نے سب کو چونکا دیا۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ڈاکٹر نبیہہ کا عروسی لباس اور زیورات کروڑوں روپے مالیت کے تھے۔ کسی نے ان کی تعریف کی، کسی نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا واقعی اتنی مہنگی شادی کی ضرورت تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے خوشیوں کا جشن ایک نئی بحث میں تبدیل ہو گیا، لیکن شاید کسی نے یہ بھی تصور نہیں کیا تھا کہ شادی کے چند ہی ماہ بعد حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ شادی کے کم و بیش ایک یا دو ماہ بعد ہی ان کے مابین طلاق کی باتیں ہونے لگیں گی۔ پھر سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں تب پھیلیں جب ایک ٹی وی شو میں جو فضا علی کا تھا، اس میں ڈاکٹر نبیہہ علی روئیں اور بتایا کہ کیسے ان کا شوہر، ان کا سسرال ان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے۔ اسی انٹرویو میں نبیہہ علی خان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی شادی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ان کے مطابق انہوں نے سسرال کی خدمت کی، گھر کی ذمہ داریاں نبھائیں، یہاں تک کہ اپنے پیشہ ورانہ کام بھی کم کر دیے تاکہ اپنی ازدواجی زندگی کو زیادہ وقت دے سکیں، مگر ان کے بقول حالات بہتر نہ ہو سکے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر ان کا گھر ٹوٹا تو اس کی ذمہ داری ان کے شوہر کے گھر والوں پر ہوگی۔ ان کے مطابق حارث کھوکھر بعض معاملات میں اپنے والدین کے
اثر میں آ کر ان کے ساتھ ناروا رویہ اختیار کرتے تھے۔ ان بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر شدید بحث شروع ہو گئی اور ڈاکٹر نبیہہ علی اور حارث کھوکھر کی ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ پھر دونوں کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ ان کے مابین صلح ہو چکی ہے۔ سب نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ ناظرین ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کا گھر ٹوٹے، مگر اب کل رات سے ایک ویڈیو اور خبر وائرل ہوئی ہے کہ دونوں کے مابین پھر سے اختلافات جنم لے چکے ہیں۔ ڈاکٹر نبیہہ نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور حارث نے بھی طلاق دے دی ہے، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور ایک کاغذ کی بھی تصویر وائرل ہوئی ہے۔ ایک بار پھر سے خلا اور طلاق کی خبر سن کر ان کے مداح پریشان ہو گئے، کیونکہ یہی وہ خاتون تھیں جو ہمیشہ مضبوط رشتوں اور ذہنی سکون کی بات کرتی تھی، جو کہتی تھی عورت مرد کے لیے طوائف بن جائے، مرد کے آگے جھک جائے، اپنا گھر بسائے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، اصل حیرت تو اس وقت ہوئی جب چند روز قبل ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے فیملی کورٹ میں خلا کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست ان کے وکیل کے ذریعے عدالت میں جمع کروائی گئی، جبکہ حارث کھوکھر کو قانونی نوٹس بھی بھجوا دیا گیا۔ درخواست میں ڈاکٹر نبیہہ علی نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہیں مبینہ طور پر ذہنی اور جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، شوہر کا رویہ مناسب نہیں تھا اور ان کے ساتھ گالم گلوچ اور نامناسب برتاؤ کیا گیا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ انہیں خلا کی ڈگری جاری کی جائے، کیونکہ وہ مزید اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہاں ایک اور منظر نے لوگوں کو جذباتی کر دیا۔ ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر خلا کے کاغذات پر دستخط کرنے کی ویڈیو شیئر کی۔ ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ وہ دعا کرتی ہیں کہ دنیا کی کسی بھی خاتون کو ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کے مطابق ہر عورت عزت، احترام اور ذہنی سکون کی مستحق ہے۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر تبصروں کا سیلاب آ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر واقعی کسی خاتون کو ایسے حالات کا سامنا ہو تو اسے قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے، جبکہ دوسروں نے کہا کہ معاملے کا دوسرا رخ بھی سامنے آنا چاہیے اور کسی ایک فریق کے دعووں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں تھا جب ڈاکٹر نبیہہ علی خان جذباتی ہوئیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک پوڈ کاسٹ میں وہ اپنے والدین، بچپن کی مشکلات اور زندگی کی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد بھری کہانی ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ کوئی دوسری لڑکی ان جیسی آزمائشوں سے گزرے۔ آج ایک طرف وہی الفاظ لوگوں کو یاد آ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی ازدواجی زندگی کا یہ نیا موڑ بھی سب کے سامنے ہے۔ تاہم اس پوری کہانی کا ایک انتہائی اہم پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تک حارث کھوکھر کی جانب سے ان الزامات پر کوئی تفصیلی عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا اور نہ ہی عدالت نے اس معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ دیا ہے۔ اور تو اور اب ایک نئی ویڈیو ڈاکٹر نبیہہ کی طرف سے جاری ہوئی ہے جس میں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، سب نارمل ہے، طلاق کی باتیں محض پروپیگنڈا ہے۔ ناظرین، اگر تو طلاق ہوئی تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ گھر کسی کا بھی ہو بسنا چاہیے، لیکن اگر طلاق نہیں ہوئی مگر یہ محض قیاس آرائیاں ہیں تو ایسی خبریں پھیلانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ کیوں ہم کسی کا گھر توڑنے میں لگے ہوئے ہیں محض ویوز حاصل کرنے کے لیے؟ کوئی بات ہوتی ہے تو خیر خبر نکلتی ہے۔ حارث کو بھی اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ہمارے درمیان طلاق ہوئی یا نہیں۔ آپ اس پوری کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا شادی کو بچانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے، یا اگر عزت، سکون اور اعتماد ختم ہو جائے تو علیحدگی بہتر فیصلہ ہوتی ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ڈاکٹر نبیہہ کی طلاق پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مستند اور تفصیلی خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو فالو کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کیس میں جو بھی پیش رفت ہوگی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔